ویلکم بیک ناظرین، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، یہ کمزوری کیسے دور ہو سکتی ہے حکومت کی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ پہلے نمبر پر ہمارے حکمرانوں کو مسلمان بننا چاہیے، انہیں اپنی آئیڈیل شخصیات خلفائے راشدین کو بنانا چاہیے۔ خلافت راشدہ کا دور دنیا کے اندر ایک سنہری دور ہے جسے آج بھی ان کی عظمتوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ وہ دور تھا جب کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی جایا کرتی تھی، بظاہر تعداد میں تھوڑے بھی ہوا کرتے تھے، مقابلے میں کفر لاکھوں کی تعداد میں ہوا کرتا تھا۔ یہ جرت، یہ بہادری، یہ استقامت، یہ اسلام سکھائے گا ہمیں، اور مذہب دین کی وجہ سے یہ آئے گی۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو انہیں عملی لحاظ سے مسلمان، یعنی ہم عملی طور پہ کمزور پائے گئے ہیں حکمرانی کے طور پہ، یقیناً پائے گئے ہیں۔ اس انداز میں آپ دیکھیں وہاں بھی فتنے آئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہ غلامی ابھی تک ان کی جڑوں سے نکلی نہیں ہے۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نوکر ہوا کرتے تھے امریکہ کے، اب غلام بن چکے ہیں۔ صحیح، غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا گیا۔ سابقہ دور میں پرویز مشرف کو کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس غلامی سے ہمیں نکلنا کیسے ہے؟ یہی تو تدبیر کرنی ہے۔ یہ بھی اسی وقت آئے گا جیسے میں نے پہلے کہا، مسلمان بننا ہوگا۔ ہماری آئیڈیل شخصیات پہلے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پورا پیغمبر کی زندگی کو اپنائیں۔ مکہ مکرمہ میں کتنے تکلیف دہ حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی مساجد ایک نہیں کرنی ہوگی؟ مساجد تو ایک ہی ہیں، اب بھی یہی تو نہیں ہے نا جی۔ اب نماز دیکھیں نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، جو ان کے لیے بہت بڑا سبق ہوگا، میسج ہوگا کسی کے لیے، کہ ہم چاہے کسی بھی کی مسجد ہے اپنے طریقے سے نماز پڑھیں، لیکن ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ بن جائے۔ کہ ایسا نہیں ممکن؟ دیکھیں، نماز تو ہمارے لیے طریقہ جو ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، اور رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سامنے سے دیکھا ہے، دیکھ کر کے انہوں نے جو بیان کر دیا ہے کہ پیغمبر یوں نماز پڑھتے تھے، بس ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے، قابل عمل۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی مسلمان، خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، وہ کسی کی مسجد میں بھی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے امان ہو۔ وہ مسجد خدا کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو، تاکہ دیکھیں وہاں پہ ابھی یہ میسج ان اغیار کو نہیں جا رہا ہماری طرف سے۔ کبھی دیوبندیوں نے بریلویوں کو نہیں روکا، کبھی بریلویوں نے دیوبندیوں کو نہیں روکا، کبھی اہل حدیثوں نے کسی دیوبندی کو نہیں روکا، کسی دیوبندی نے کسی اہل حدیث کو نہیں روکا۔ مسجدیں ہیں، ساری مسجدوں کے اندر سارے لوگ جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نماز کے اندر یہ دیوبندیوں کی، سنیوں کی مسجد ہوتی ہے، اہل حدیث جا کر کے رفع دین کرتا ہے، اونچی آواز سے امام کے پیچھے آمین کہتا ہے۔ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد کہیں بھئی آپ نے یہ کیا کیا ہے، یا کسی کو کہیں آپ کیوں رفع دین کر رہے تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں عملی طور پہ بھرپور طریقے سے مکمل مسلمان بننا ہے، پھر ہم اس غلامی سے نجات پا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ فرمائیے گا کہ آپ نے سیاسی طور پہ، پولیٹیکل طور پہ الیکشنز میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ نے ہر جماعت کو سپورٹ کیا، اسی طرح سے ہے؟ یقیناً۔ لیکن آپ کی حمایت کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں کرتی؟ مجھے جواب صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، میں نے پہلے ہی کہا اعمال کے لحاظ سے یہ لوگ کمزور ہیں، سیاستدان خاص کر کے جو لوگ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں یہ بھی فرما دیجئے گا کہ آپ نے کس کس جماعت کو سیاسی طور پہ الیکشن جتوانے میں مدد کی؟ دیکھیں، میرے تو خیال میں شاید ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہ ہو جس کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر تعاون نہ ہو۔ ہم چونکہ باقاعدہ سیاسی جماعت نہیں ہیں، ہم مذہبی جماعت ہیں، اس لیے ہم اپنے کارکنوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اپنے حلقے کے حالات کو سامنے رکھ کر کے وہاں کا جو امیدوار آپ کو اچھا لگے یا آپ کے مشن کاز کے قریب ہو، آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیں۔ اس لحاظ سے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، صوبہ سرحد کے اندر ANP، کراچی میں MQM،
इस अंदाज में जमीयत उलमा इस्लाम, कई जगहों के ऊपर जमात इस्लामी, इन तमाम सियासी जमातों के साथ हमने तावन किया हुआ है। मैंने गुज़श्ता कई प्रोग्रामों के अंदर बाकायदा नाम लिख करके दिए थे कि कौन से शहर में कौन से उम्मीदवार के साथ हमने तावन किया, उसकी पार्टी का नाम मैंने लिखा था, उस उम्मीदवार का नाम लिखा था, और मैंने ये कहा था अगर कोई इनकार करेगा तो मैं वहाँ पहुँच करके अपने कारकुनों को साथ लेकर के उसके सामने चला जाऊँगा और बतलाऊँगा कि तू फलां जगह के ऊपर हमारे पास आया था और हमारे कारकुनों ने आपके साथ तावन अच्छा, किया पीपल्स था। पार्टी में कौन से उम्मीदवार हैं जिनको आपने जितवाया, सपोर्ट किया जिनको? ये हमारे मुल्क के इस वक्त मजहबी उमूर के वजीर है खुर्शीद शाह साहब, इनके साथ सक्खर से हमारी जमात ने भरपूर अंदाज में इसके साथ तावन किया था। इसी अंदाज में जमशेद दस्ती साहब, ये जो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे, इनके साथ हमने तावन किया था। इसी अंदाज में और बहुत सारी जगहों के ऊपर। अच्छा, इसीलिए ये सारी कराची की और जो दहशत गर्दी है या कत्ले आम है वो सारी आपके ज़िम्मे आ जाती है? देखिए, मैं अभी चंद रोज़ पहले आले तशय्यो के लोग पकड़े गए हैं, कुछ सुन्नी तहरीक के लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने बाकायदा एतराफ़ किया है हमारे शुहदा का कि हमने इनको कत्ल लेकिन किया जिन है। लोगों के जितवाने की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उनकी स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूं कि वही लोग जो आपका नाम लेके ना, ये तो आप बात कर रहे हैं ना उसमें से, ये जिनको आपने जितवाया है वही आपके जिम्मे डाल देते हैं सर। मुझे यही अफसोस है कि जब इन्हें सियासी तौर पर ज़रूरत पड़ती है उस वक़्त हमारे दरवाज़ों के ऊपर हुआ करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद फिर जब हमसे नज़रें दौड़ाते हैं, इधर उधर करते हैं। हमें भी अब सबक आ गया है इंशाअल्लाह। आइंदा के लिए क्या लाया इलेक्शन आएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन तमाम जमातों के इन सारे हालात वाक़यात, इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है, सबको रखते हुए इंशाअल्लाह हम आने वाले वक़्त में अहम किस्म के फैसले करेंगे। अच्छा, जनूबी पंजाब में जो ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और वहाँ भी सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी का नाम लिया जा रहा है कि वहाँ तरबियत गाहें हैं और इस तरह से ये दहशतगर्दों को ट्रेन करते हैं और वहाँ नेटवर्क है। कि मैं तो इसका भी रद्द करता हूँ। अगर जनूबी पंजाब में किसी जगह के ऊपर दहशतगर्दों का कोई नेटवर्क है या उनका कोई मरकज़ बना हुआ है या तरबियती कैंप बना हुआ है तो इन्हें पता है, वहाँ जा करके उन्हें उठा लें। वो हमने कभी किसी की तारीफ आप ही के सामने ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं जी, अब कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं ऑपरेशन जरूरी है, कुछ उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जहां कोई दहशतगर्द बैठा हुआ है, मुल्क के किसी हिस्से में भी बैठा हुआ है, वो जनूबी पंजाब जरूरी नहीं है। मुल्क के जिस हिस्से में कोई दहशतगर्द है, किसी ने कैंप बनाया हुआ है, कोई तरबियती कैंप है, कोई और किसी ने कोई जगह बनाई हुई है पनाह की, गवर्नमेंट के इल्म में है, ऑपरेशन कर लें और वहां से उठा लिया जाए। ये अभी भी आप देखें पिछले कई दिनों से मदारस अरबिया के खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं। गुजरांवाला में मदारस के अंदर पुलिस दाखिल हो गई। अभी परसों सियालकोट में, पसरूर में पुलिस जूतों समेत मस्जिदों के अंदर, मदारस के अंदर दाखिल हो गई। क्या इन मदारस से कभी किसी को कोई चीज़ मिली है? मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, मदारस अरबिया ये तालीम के मराकज़ हैं, जहाँ दीनी तालीम दी जाती है, और आज़ादाना तौर पर मदारस अरबिया जितना दीन का काम करके मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, शायद दुनिया की कोई NGOs इतनी खिदमत नहीं करती होगी जितने मदारस अरबिया। अच्छा मौलाना साहब, आप ये नहीं समझते कि ये जो गलत फहमियाँ, ये जो शुकूक व शुबहात, या आप समझ लें कि आपका जो गैप है अपने जो हुक्मरान है, कम्युनिकेशन गैप समझ लें, या इनके दरमियान जो हम आहंगी नहीं है हमारे और उनके दरमियान, या आपके और उनके दरमियान, अवाम के दरमियान जो अवामी राब्ता नहीं है, खुसूसन मैं समझता हूँ कि उलमा के दरमियान, तो क्या इसमें आप समझते हैं कोई ऐसा हाथ मुलव्वस है जो नादीदा हाथ है, जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में ऐसा होता रहे और ये आपस में लड़ते रहें, झगड़ों में रहें, ग्रोहों में रहें, बटे रहें और हम अपने मफादात हासिल करते हैं? ये यकीनन एक तो गवर्नमेंटों के बारे में मारूफ जुमला जो है वो कहते हैं लड़ाओ और हुकूमत करो। एक तो हुकूमत का ये तरीका होता है। यकीनन वो कुव्वतें भी इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो ये नहीं चाहती कि हम आपस में मिल कर के बैठें। मैंने अर्ज़ किया, आपने भी सवाल किया कि जब ज़रूरत पड़ती आ जाते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूँ,
ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم ان کے قریب چلے جائیں. ہم نے بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن درمیان میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے ہمارے اندر وہ پھر دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی، پھر دوریاں پیدا کر دی ہیں. وہ یقیناً وہ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک وہ اس ملک کے دشمن ہیں، قوم کے دشمن ہیں، جو چاہتے نہیں ہیں جب ہم آپس میں ملیں گے تو ملنے کے بعد بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ ان کو جانتے ہیں تو ان کا نام لیں. میں سمجھتا ہوں دیکھے میرے نام لینے سے شاید کوئی بہتری آ جائے، شاید کوئی نقصان ہو جائے، شاید کوئی نقصان ہو جائے. میں اگر آپ چاہتے ہی ہیں تو میں اشارتاً یہ کہہ دیتا ہوں، ابھی دیکھیں ملک کے اندر گزشتہ دنوں کراچی کے اندر کوئی بینرز لگے، پھر چاکنگ ہوئی، اشتہارات شائع ہوئے سعودی عرب کی حکومت کے خلاف، جس پہ لکھا ہوا تھا آل سعود آل یہود. سعودی گورنمنٹ کے خلاف نفرت آمیز قسم کے الفاظ لکھے گئے، ریلیاں نکالی گئیں. پھر وہ کراچی سے نکلے، اسلام آباد، لاہور میں، ملک کے کئی اور شہروں کے اندر یہ ایسا کچھ ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے محسوس کیا کہ سعودی عرب تو پاکستان کا ایک بہترین قسم کا دوست ہے. پاکستان کے اندر اگر سعودی عرب کے خلاف یہ باتیں ہوگی تو پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، دوریاں پیدا ہو جائیں گی، خلیج پیدا ہوگی. کوئی موقع پاکستان میں ایسا نہیں آیا جب ملک کے اوپر مشکل وقت آیا سعودی عرب سب سے پہلے تعاون میں پیش رہا. یہاں تک کہ ابھی جو پچھلے دنوں ملک میں سیلاب آیا تھا، اس موقع کے اوپر سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے اپنے عوام سے پہلی مرتبہ اپیل کی ہے کہ پاکستان کے لوگ موت کے منہ میں ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں کے حکمران ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں. اور ایران کے ایما کے اوپر پاکستان کے اعلی تشیع میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اشتہاروں کے اوپر اپنا نام لکھا ہے، بینروں کے اوپر اپنا نام لکھا ہے، اور میرے نزدیک وہ ایران کے ایما کے اوپر یہ ساری باتیں اس ملک میں کر رہے تھے. ہم نے جب اس کے اوپر احتجاج کیا، کرنا چاہیے تھا، میرے نزدیک پنجاب گورنمنٹ کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تھا، وفاقی گورنمنٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے تھا. میں دلیل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی شاہ فیصل مرحوم کے ساتھ دوستی ساری دنیا جانتی ہے. یہاں پر جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، جو پروٹوکول ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شاہ فیصل مرحوم کو دیا تھا وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. اس کے قتل کے بعد پھر اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے اندر اس کے نام کی طرح منسوب کر کے مسجد بنانا، جس کا نام فیصل مسجد ہے، یہ بھی اسی محبت اور اسی رشتے اور اسی تعلق کی وجہ سے ہے. اس انداز میں ہمارے پنجاب کے حکمران یہ 10 سال ان کے مہمان رہے ہیں، وہ ان کے میزبان تھے. ایسے موقع کے اوپر جب یہ مشکل میں تھے، انہوں نے ان کو گھر وہاں دیا ہوا تھا، یہ مزے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے. آج پاکستان کے اندر سعودی عرب کے خلاف یہاں کے لوگ باتیں کر رہے ہوں، ان کا بھی خاموش رہنا اور ان کا بھی خاموش رہنا، اس کے اوپر میرے نزدیک بہت سارے ایک سوال میں کرتا چلوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کردار کی بات آپ کر رہے تھے، مسلمانوں کے عمل کی بات کر رہے تھے، ہم غیر مسلموں کو اپنے کردار سے متاثر کر کے اسلام کی طرف لے آئیں، چیجے کہ ہم ان پہ کفر کے فتوے لگائیں. کیا یہ اسلام میں زیادہ نفرت پیدا کرنے کی ایک سازش نہیں ہے؟ دیکھیں، کبھی یہ آپ نے آدھے منٹ میں مجھے جواب دینا. فتویٰ لگانا کوئی شوق نہیں ہوا کرتا، نہ فتوے سے ہی کافر ہوتا ہے. کافر اپنے عمل سے ہوا کرتا ہے. اس کے عمل کو کسی مفتی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے، تو مفتی صاحب کا اس کے اوپر فتویٰ آ جایا کرتا ہے. یہ فتویٰ کوئی شوق اچھا، نہیں اس میں ہے. اسلام میں انسانی حقوق پہ بھی زور دیا گیا ہے. کیا ہم بحیثیت انسان پاکستان میں وہ کردار اصلاحی معاشرے کے لیے کر رہے ہیں؟ انسانوں کے حقوق کا تحفظ جتنا اسلام نے کیا ہے، دنیا کے کسی قانون کے اندر اس انداز کا انسانوں کو تحفظ، انسانوں کے حقوق کسی اور قانون کے اندر آپ کو نہیں مل سکیں گے. بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے تو انسان کہا، غیر مسلموں کو حقوق کا تحفظ جتنا اسلام نے کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام نے کیا ہے، دنیا کے کسی قانون کے اندر غیر مسلموں کو بھی یہ تحفظ حاصل نہیں. جی، آپ کا بے حد ممنون ہوں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، گفتگو تو ابھی بہت باقی ہے. ناظرین، اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کو بھی تسلیم کرتا ہے، دین فطرت ہے. تو چیجے کہ ہم اپنے بھائیوں کو کافر قرار دیں،
کون ہے جو اس بات پہ عمل کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا۔ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔